على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و احترام اللہ تعالی نے ہر مصیبت اور مشکل کا حل قرآن میں رکھا ہے. دنیا کی کوئی مصیبت اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا. مصائب، مشکلات، تکلیفیں، دکھ، یہ انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی کا گھر ہے. ایک مسلمان پر، ایک مومن پر بہت زیادہ مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اسی لیے تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. ایک مومن کے اوپر اس دنیا میں مشکلات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اس کا جرم صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی صرف جرم ہوتے. لیکن جتنے بھی مصائب آ جائیں، جتنے بھی مشکلات آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہر مصیبت اور ہر تکلیف کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کیے. ایمان والوں کے اوپر ہر دور میں، ہر پیغمبر پہ، ہر پیغمبر کی امت پہ، ایمان والوں پہ بہت زیادہ مصائب اور مشکلات آتے رہے. خود اگر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو میرے نبی کی سیرت ساری صبر سے بھری ہوئی ہے. مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. مکہ کی سرزمین پہ چلنا مشکل ہو گیا. مکہ کے ظالموں نے پابندی لگا دی کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ چل کے اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے. پتھروں کی بارش کی گئی میرے پیغمبر کے اوپر.
لیکن میرے پیغمبر نے ان مشکلات میں صبر کیا اور اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے نبی سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہیں، پھر بھی زبان سے منہ سے بد دعا نہیں نکلی، اس قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ یہ میری قوم جانتی جو نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کتنا عظیم الشان پیغمبر ہوں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ میرے پیغمبر کے اوپر بھی یہ مشکلات آئیں، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، میرے پیغمبر نے صبر کیا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر بھی کبھی بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اور کبھی سلاخیں گرم کر کے زنیرہ کی آنکھوں میں لگائی جاتی ہیں، اور کبھی حضرت سمیہ کو ایک اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں باندھ کے دونوں اونٹوں کو مکہ کی سرزمین پہ دوڑایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اللہ نے ہر مصیبت اور ہر مشکل کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ مصیبت میں اور تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، میرے پیغمبر نے صبر کیا نا، مصائب آئے، مشکلات آئے، ایسا صبر کیا کہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے میرے پیغمبر کو 7 آسمانوں کی سیر کروا دی۔ میرے پیغمبر نے مشکل وقت میں صبر کیا، اور جو بندہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کی مدد کیا کرتا ہوں۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ نے پوری کائنات انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ قرآن کے بعض مقام پہ پوری کائنات انسانی کو مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، نہیں اللہ نے پوری کائنات انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بے ایمانوں سے، کافروں سے تو ہماری بات ہی کوئی نہیں، ہم تو ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والوں، جس وقت تمہارے اوپر مصائب آ جائے، مشکلات آ جائے، تکلیفیں آ جائے، استعینوا، اللہ سے مدد حاصل کیا کرو۔ اے اللہ تیری مدد کیسے آئے گی مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں میں؟ اللہ فرماتے ہیں بالصبر والصلاۃ، اور لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مشکل وقت میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اللہ فرماتے ہیں دو کام کرنا تیرا کام ہے۔ ایک صبر کیا کر، مشکل وقت آ گئی ہے، مصائب آ گئی ہیں، تکلیفیں آ گئی ہیں، صبر کیا کر، اور صبر کر کے مشکل وقت میں اپنے سر کو میرے آگے جھکایا کر۔ والصلاۃ، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اپنا سر میرے آگے جھکا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میری مدد ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، میری مدد حاسدوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ میری مدد تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو مشکل وقت کے اندر، جو مصائب کے اندر، جو تکلیفوں کے اندر صبر کیا کرتے ہیں اور مجھے نہیں بھولتے، بلکہ میری عبادت اور زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پہلے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا کرتے ہیں، وہ میرے آگے سر جھکانا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر صبر کرتا ہے اور اپنے سر کو میرے آگے جھکا دیا کرتا ہے، ایسے بندے کے ساتھ ہر وقت میری مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آج مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، پوری دنیا 195 ملکوں میں کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اسی لیے آج کا موضوع میں نے یہی متعین کیا کہ ان مشکلات اور پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ صحابہ کے اوپر بڑے بڑے مصائب آئے، مشکلات آئے، تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک مثال دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو لٹایا گیا۔ ابو جہل ظالم نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی گئی۔ ظالم ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ ایمان چھوڑ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مذہب سے بائیکاٹ کر دے، میں تیری جان بخش دیتا ہوں۔ حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو جہل اندر سے بڑا خوش ہوا، لگتا ہے کہ سمیہ ڈر گئی ہے۔ حضرت سمیہ کو کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے سمیہ لگتا ہے کہ تو ڈر گئی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضرت سمیہ مسکرا کے جواب دیتی ہے، اے ظالم ابو جہل، میں ڈر کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرے آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ یہ کہ آج میں اللہ کی محبت میں مرنے کا موقع ہے۔ آج میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی،
دونوں اونٹ دوڑائے جائیں گے، میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ میرے دل کے اندر تو یہ خواہش اور طلب پیدا ہو رہی ہے، ہائے کاش میری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی محبت پہ وار دیتی۔ سبحان اللہ۔ سمیہ صبر کر رہی ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں۔ دونوں اونٹ دوڑائے گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کبھی گزر ہوا اسی جگہ سے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسبروا یا آل یاسر، اے یاسر کا خاندان، اے عمار کی والدہ، مشکل وقت میں صبر کرنا، اگر مشکل وقت میں صبر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے جنت میں تمہیں ایک اعلیٰ محل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود بھی صبر کر کے دکھایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 مہینے عمر حضرت ابراہیم کی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوئے حضرت ابراہیم کو، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابراہیم سسکیاں لے رہے ہیں، آخری وقت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ رحمت والے ہاتھوں پہ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، اتنی رحمت والے ہاتھ کہ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا کرتے ہیں، اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اتنے رحمت والے ہاتھ جن ہاتھوں سے اللہ پانی کے چشمے جاری کر دیا کرتا ہے، اتنی رحمت والے ہاتھ۔ ایک رات اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، صحابہ کرام کی محفل کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل آ کے کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر آج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اگر آپ 14ویں کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں آپ کے اوپر اسلام لے کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہوئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، چاند کے اوپر اختیار اور حکم اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہوئے، یا اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہے، کیا جواب دوں میرے اللہ؟ یہ ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اگر دیکھتے دیکھتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خاموش ہے، اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ جس وقت اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر پریشان ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھانا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنی شہادت والی انگلی جب چاند کی طرف اٹھائی تو اللہ نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا، ایک حصہ دائیں طرف، دوسرا حصہ بائیں طرف۔ ابو جہل، اوے لوگوں، پنڈ دادن خان کے لوگوں، جس نے ماننا تھا ابو بکر، اس نے بغیر دلیل اور بغیر معجزے کے مان لیا تھا،
اور جس نے نہیں ماننا تھا اس نے معجزہ مانگ کے بھی ابو جہل نے نہیں مانا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ تیرا جادو نعوذ باللہ آسمانوں پہ بھی چل گیا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. جس نے ماننا تھا اس نے نہ دلیل مانگی نہ معجزہ مانگا, وہ بغیر دلیل مانگے. میرے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے. اور جس نے نہیں ماننا تھا اس نے پھر عذر کیے, بہانے کیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. میرے محبوب پیغمبر نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اپنے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, لیکن پھر بھی نہیں مانا. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بولو؟ اللہ کے ہاتھ. وہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, اور جس سے نہیں چاہتا, میرے پیغمبر کا سگا چچا کیوں نہ ہو, اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تبت ایک ہاتھ, یدا دونوں ہاتھ. اللہ نے بددعا دی, بددعائیہ کلمات اللہ نے قرآن میں کہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا کو. آگے دیکھیے کہ جن لوگوں نے صبر کیا مشکل وقت میں اللہ ان کی کیسے مدد کرتے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. شروع کر دے ہو تو مسجد جو نمبر شروع کر دے. اچھا بیٹھو 2 منٹ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں جس وقت تمہارے اوپر مصائب آ جائیں, مشکلات آ جائیں, تکلیفیں آ جائیں, اس وقت 2 کام کیا کرو. اللہ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مشکل وقت میں صبر کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو. اے اللہ صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. توجہ میری طرف صرف 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایک صحابی سفر پہ گیا, سفر سے واپس آ رہے ہیں, رستہ بھول گئے جنگل میں. وہ صحابی اپنے محبوب پیغمبر کو یہ واقعہ سناتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں جنگل کے اندر رستہ بھٹک گیا, رات کا وقت ہے. جس وقت میں رستہ بھٹکا ایک انسان مجھے ملا, کہنے لگا نیچے اتر جنگل بیابان میں, نیچے اتر, سامان بھی میرے حوالے کر, سواری بھی میرے حوالے کر, میں تیری جان لینا چاہتا ہوں. سامان بھی لینا ہے, تیری جان بھی لینی ہے. اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے اس کی منت کی, یار مہربانی کر میری جان بخش دے, تو سواری بھی لے لے اور مال بھی لے لے, لیکن میری جان بخش دے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اے اللہ کے محبوب پیغمبر وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں نے تو تیری جان لینی ہے, اگر میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں تو میرا راز آؤٹ ہو جائے گا. اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے جس وقت دیکھا کہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں ہے, وہ کہنے لگا اگر کوئی تیری آخری خواہش ہے تو بول. میں نے کہا میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کا سبق ہے, اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے ایمان والوں جس وقت تمہارے اوپر مشکل آ جائے, مصائب آ جائے, تکلیفیں آ جائے, اس وقت صبر کیا کرو, نماز قائم کیا کرو, اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکایا کرو. اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے اسے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. اس نے کہا جلدی کر, جو تو نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے پڑھ لے. اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت شروع کر دیے. میں نے پہلی رکعت پڑھی, پھر دوسری رکعت پڑھی. دوسری رکعت کے آخری سجدے میں جس وقت میں گیا مجھے پیچھے سے آواز آئی, اے اللہ کے محبوب پیغمبر
پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے امتی ہے غلام، ذرا اپنا سر سجدے سے اٹھا۔ میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پیچھے دیکھا، وہ جو میرا دشمن تھا وہ نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا ہے اور ایک بندہ سفید رنگ کی سواری پہ آیا ہے۔ میں اس کے قریب جا کے کہنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جس اللہ کو تو پکار رہا تھا اسی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنے والوں کی مدد اللہ کیا کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکایا، اللہ نے ایسی مدد کی۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ جس وقت تو نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تیری آواز پہلے آسمان پہ پہنچ گئی، جس وقت تو نے دوسرا سجدہ کیا تیری آواز دوسرے آسمان پہ پہنچی، دوسری رکعت میں تو نے تیسرا سجدہ کیا تیری آواز تیسرے آسمان پہ پہنچی، پھر تو نے چوتھا سجدہ کیا تیری آواز چوتھے آسمان پہ پہنچی۔ اللہ نے مجھے فرشتے کو تیرا نوکر بنا کے بھیج دیا، جا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، جا کے میرے محبوب پیغمبر کے امتی کی مدد کر، میں تو تیری مدد کے لیے آیا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان مشکل وقت میں مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنا سر جھکائیں تو آج بھی فرشتے زمین پہ اتر کے انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کورونا وائرس میں لوگ مبتلا ہیں، 195 ملکوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں پہلے سے زیادہ بھر جاتی، مسجدوں کی طرف لوگ رجوع کرتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، لیکن مسجدیں ویران ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آج نماز کے اوپر پابندیاں، جمعے کے خطبے کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں فضول، لیکن یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بھی نہ آئیں، نماز بھی نہ پڑھیں۔ مشکل آ جائے، مصائب آ جائے، تکلیفیں آ جائیں تو صبر کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بندہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور اپنے سر کو میرے آگے جھکا دیا کرتا ہے، اس بندے کی میں ہمیشہ مدد کیا کرتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور خود بھی نماز پڑھا کریں، آخری بات، خود بھی نماز پڑھا کریں اور گھر والوں کو بھی تلقین کیا کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ 4 عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ قیامت والے دن جو بندہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، ایک طرف سے ماں آ جائے گی، دوسری طرف سے بہن آ جائے گی، تیسری طرف سے بیٹی، چوتھی طرف سے بیوی، وہ چاروں آ کے کہیں گی یا اللہ یہ خود تو نماز پڑھتا تھا، یہ خود تو درس قرآن سنتا تھا، لیکن ہمیں نماز کی تلقین اور ہمیں نماز کا حکم نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کپڑے فریش ہونے چاہیے، کھانا فریش ہونا چاہیے، لیکن ہمیں نماز کی تلقین نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے تو اس کو بھی جہنم میں بھیج۔ اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ 4 عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کیا کریں، نماز کا حکم دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کی تربیت اچھی کریں گے، نماز کا پابند بنائیں گے، کل آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے جو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی بنائی ہے، اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی آخرت والی مشکلات کو آسان بنا کے آپ کے درجات اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔